بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور یزیدی فوج کا ہر ایک سپاہی یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اب ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، یزید ہمیں سونے سے تول دے گا، پر یہ صرف ان کا وہم تھا، کیونکہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر حضرت امیر مختار کا پنجہ ان سبھی قاتلان حسین کے گردنوں میں تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دمبے کی خال پہن کے بھاگ رہا تھا تو کوئی خود کو قبر میں زندہ دفنا رہا تھا۔ جب خولی کو اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی، خولی جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کربلا سے لے کے آیا تھا اور اپنے گھر کے تندور میں چھپا دیا، اس ارادے سے اس کے بدلے یزید سے بڑا انعام لے گا۔ اس دنیا میں تو اسے انعام تو ملا، لیکن عذاب کی صورت میں۔ جب امیر مختار نے قاتلان حسین کی لسٹ بنوائی اور حکم دیا کہ خولی کو پکڑ کے لاؤ، تو مختار کے سپاہی اس کے گھر پہنچے۔ تقریباً 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ سپاہی جب بھی آتے تو خولی کی دوسری بیوی انہیں دروازے پر روک دیتی تھی، اور وہ جب اندر داخل ہوتے تو پورے گھر کی تلاشی لیتے، لیکن خولی انہیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ جو بھی مرتبہ وہ زبردستی داخل ہوئے تو خولی کی دوسری بیوی انہیں بولتی رہی کہ میں نے تم لوگوں کو کتنا کہا ہے کہ خولی یہاں پر نہیں ہے، تم لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس سے بات کیے بغیر ایک سپاہی خولی کی پہلی بیوی سے آ کر بات کرتا ہے، جو خود ایک حیا والی، جو خولی کے اذیتوں سے پریشان عورت تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جب تم پہلی بار یہاں آئے تھے تب بھی خولی گھر پر موجود تھا، اور جھمنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سپاہی فوراً جھمنی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اوپر خولی ہوتا ہے۔ سپاہی اسے کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، وہ نہیں آتا، جس میں سپاہی نیچے تندور میں آگ لگا دیتے ہیں۔ خولی جلنے کے اذیت سے نیچے آ گرتا ہے اور سپاہی اسے لے جا رہے تھے تو وہ اپنے پہلی بیوی کو مارنے لگتا ہے اور اسے برا بھلا کہہ کر، اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے پھنسا دیا۔ سپاہی اس کو اور خولی کی دوسری بیوی کو گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ خولی کو بچا رہی تھی اور سپاہیوں سے جھوٹ بول رہی تھی، اور اس کے پہلی بیوی کو گواہ کے طور پر امیر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس عورت نے یہ شاہدی دی کہ خولی واقعی حضرت امام حسین سر مبارک کو گھر لے آیا تھا اور اپنی دوسری بیوی کو بڑے بڑے انعاموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس خبیث کو جو مرضی سزا دو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خولی جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے آیا تھا تو اس کے خون کے نشان زمین پہ گر رہے تھے۔ خولی کے کہنے پر میں نے پوچھا لگا کر خون کو صاف کر رہی تھی تو وہ نشان صاف نہیں ہو رہے تھے اور ان نشانوں کی جگہ سے زمین سے خون نکل رہا تھا۔ یہ سن کر وہاں موجود سارے لوگ رونے لگے تو خولی کہتا ہے، یہ ہے مختار کے انصاف کی عدالت جس کا تم ڈھنڈورا پیٹتے ہو، جہاں اس عورت کی شاہدی پر یقین کیا جا رہا ہے جو صرف حسد کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مارنا ہے تو مار دو، اس سے فضول کی شاہدیاں مت لو۔ تو حضرت امیر مختار کہتا ہے، کیا اگر تمہاری دوسری بیوی کی گواہی لی جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ تو خولی کہتا ہے، ہاں ضرور، اس پر مجھے یقین ہے، یہ میری ہمدرد ہے، اس سے پوچھو، یہ تمہیں سب سچ بتائے گی اور جو یہ کہے گی وہ میں مان لوں گا۔ مختار کہتا ہے کہ تم قسم کھاتی ہو کہ سب سچ بتاؤں گی؟ وہ کہتی ہے، ہاں واقعی خولی حضرت امام حسین علیہ السلام سر مبارک کو لے کے آیا تھا اور اس سر کو صندوق میں رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا، ایک ایسا مال غنیمت لایا ہوں جو کہ تم لوگوں کے شامی بادشاہ ایک خزانے کے برابر ہے، اور وہ دن گئے جو ہم بے پناہ دولت کی حسرتیں کرتے رہتے تھے۔ اگر اب ہم ساری زندگی جوہا کھیلتے رہے اور ہارتے رہے پھر بھی ہماری جیت ہوگی۔ جو سر اس صندوق میں ہے، اس سر کے وزن جتنا مجھے سونا دیا جائے گا، بس اس سر کو مجھے ابن زیاد کے ہاتھوں یزید کے حوالے کرنے کی دیری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے انعام سے کہ ہم کوفے میں بہت بڑے جوہے کا اڈا بنا سکتے ہیں، ایسا جوہے کا اڈا جس کے مقابلے شام کا وہ جوہے کا اڈا بہت چھوٹا نظر آئے گا۔ یہ سن کر خولی بہت ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے، یہ عدالت نہیں مذاق ہے، اور اس کی جلاد یہ دونوں
عورتیں ہیں اور تم کیوں اتنی جھوٹ بول رہی ہو؟ تم سمجھتی ہو کہ میرے خلاف بولو گی تو یہ تمہارے دلی مرادیں پوری کر دیں گے؟ تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں نے جو کہا اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان، جو میں نے دیکھا وہی بتایا۔ یہ سن کر حضرت امیر مختار عبد الرحمان کو کہتا ہے حکم عدالت کیا ہے؟ عبد الرحمان کہتا ہے میرے مطابق خلی نے سر حسین ابن علی کی توہین کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرع حق نہیں جانتا، اس کی سزا خدا خود بروز قیامت میں لے گا، مگر یہ کہ کھلی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت اسی لیے کربلا گیا تھا، اور کربلا میں ایسے 2 افراد کے قاتل بھی ہیں، تو قانون کا فیصلہ یہ ہے۔ حضرت امیر مختار حکم دیتا ہے اس ملعون کے جرم کو لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ تو یہ تھا امام حسین کا قاتل۔